بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے نویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے 8ویں سبق یعنی کتبہ کے نثر پاروں یا عبارات یا اقتباسات کی تشریح۔ سبق کے عنوان مصنف کے نام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی اور سیاق و سباق کے ساتھ پیش کروں گا، اور یہ اس سلسلے کی 7ویں ویڈیو ہے یعنی 7واں حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نثر پاروں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ امتحان میں سوال کس طرح آ سکتا ہے۔ تو اس طرح سوال آ سکتا ہے کہ درج ذیل اقتباسات نثر پاروں یا عبارات کی تشریح کیجئے۔ سبق کا عنوان مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی کے ساتھ ساتھ سبق کا سیاق و سباق بھی تحریر کیجئے۔ اس طرح سوال آ جائے گا یا اس سے ملتا جلتا سوال آ سکتا ہے۔ 23واں نثر پارہ ہے، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے اس پر اپنا نام کندہ کر کے چابک دستی سے اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دی۔ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ تو جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کتبہ، مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: تنخواہ وہ رقم جو کسی ملازمت کے عوض عموماً ماہانہ دی جائے۔ سنگ مرمر یعنی سفید چمکدار پتھر جو عمارتوں میں لگایا جاتا ہے۔ سنگ تراش پتھر کاٹنے والا یا پتھر کی چیزیں بنانے والا کاریگر۔ چابک دستی پھرتی اور چالاکی، مہارت فن۔ اس کے بعد ایک کندہ یعنی نقش کیا ہوا یا لکھا ہوا۔ خوشنما اچھا دکھائی دینے والا، خوبصورت یا حسین۔ بیلیں وہ پودے جن کی نرم لچکیلی شاخیں زمین پر پھیلتی یا کسی چیز کے سہارے اوپر چڑھتی ہیں۔ جلی یعنی واضح، روشن یا ظاہر۔ سیاق و سباق دیکھ لیجئے۔ غلام عباس نے اپنے مشہور افسانے کتبہ میں انسانی نفسیات کی زبردست عکاسی کی ہے۔ ایک فرضی کردار شریف حسین کے ذریعے انہوں نے قارئین کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ایک عام شخص اپنے دل میں مختلف قسم کی خواہشات کا انبار لیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ درجہ دوم کے کلرک شریف حسین کا یہ خواب کہ وہ ایک اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔ گو وہ کباڑیے سے خریدے ہوئے سنگ مرمر کے خوبصورت پتھر پر اپنا نام بھی کندہ کروا دیتا ہے اور اس پتھر کو کتبے کی شکل دے دیتا ہے، مگر گھر کے باہر اسے نصب نہیں کر پاتا۔ کتبہ کئی سالوں تک گھر میں پڑا رہتا ہے، اس کی جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ کبھی بغیر کواڑ والی الماری میں ہوتا ہے تو کبھی نیلام گھر سے خریدی ہوئی ایک سستی سی میز پر، کبھی بوری میں ہوتا ہے تو کبھی باورچی خانے کے بڑے طاق میں۔ پھر ایک دن یہی کتبہ عبارت کی ترمیم کے بعد شریف حسین کی قبر پر نصب کر دیا جاتا ہے۔ گویا جو خواہش شریف حسین کی زندگی میں پوری نہیں ہو پاتی، مرنے کے بعد پوری ہو جاتی ہے۔ تقدیر جیت جاتی ہے اور شریف حسین کی خواہشیں ہار جاتی ہیں۔ تشریح پر آ جائیں۔ تشریح: اس نثر پارے یا اقتباس یا عبارت، امتحان میں جس طرح آ جائے سوال، اگر نثر پارے لکھا ہو تو نثر پارے لکھیے، اقتباس آ جائے تو اقتباس لکھیے، عبارت آ جائے تو عبارت لکھیے، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور لفظ آ جائے تو وہی لکھ لیجیے۔ اچھا، عبارت میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ جب مہینہ ختم ہوا تو شریف حسین کو تنخواہ ملے۔
اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ وہ پتھروں کو کاٹ کر چیزیں بنانے والے ایک کاریگر یعنی سنگ تراش کے پاس گیا۔ سنگ مرمر کا ٹکڑا اس کے حوالے کیا، اسے کہا کہ اس ٹکڑے پر شریف حسین لکھ دے۔ کاریگر نے بڑی مہارت سے شریف حسین کے دیے ہوئے سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اس کا نام نقش کر دیا۔ اس نے نہ صرف اس ٹکڑے پر شریف حسین کا نام بڑی خوبصورتی سے لکھ دیا بلکہ اس کے نام کے ارد گرد خوبصورت بیلیں بھی بنا دی۔ سنگ مرمر کا ٹکڑا اب بہت خوبصورت ہو گیا تھا۔ اب وہ محض بیکار سا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ ایک قیمتی کتبہ بن چکا تھا۔ شریف حسین کی نظر میں اس کی اہمیت اور وقت بڑھ گئی تھی۔ جس ٹکڑے کو وہ پہلے بالکل بیکار سمجھتا تھا اب اس کے لیے انتہائی اہم چیز بن چکا تھا۔ افسانہ نگار مزید تحریر کرتے ہیں کہ جب شریف حسین نے سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا تو اسے انتہائی خوشی ہوئی۔ یہ اس کے لیے ایک عجیب سی خوشی تھی کیونکہ ایسی خوشی اسے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ شاید وہ اس لیے اتنا خوش تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار ایک خوبصورت سے پتھر پر اپنا نام کندہ دیکھا تھا۔ سنگ تراش نے انتہائی خوبصورتی سے اور بڑے واضح انداز میں سنگ مرمر کے ٹکڑے پر شریف حسین کا نام نقش کیا تھا۔ اس نے پتھر کے ٹکڑے کو ایک دلکش کتبے میں تبدیل کر دیا تھا۔ کتبے پر اپنا نام دیکھ کر شریف حسین کی خوشی واقعی قابل دید تھی۔ 24واں نثر پارہ۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبے پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ دیا تھا اور اس پر ایک نظر اور ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب جیسے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہ سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبہ کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ بھانپ جائیں جو پچھلے کئی دنوں سے دماغ پر مسلط تھے۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے خط کشیدہ کر دی ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے کتبہ، مصنف کا نام غلام عباس۔ سیاق و سباق پہلے آ چکا ہے۔ اس سبق سے کوئی بھی اقتباس آ جائے تو آپ نے وہی سیاق و سباق لکھ دینا ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: سنگ تراش یعنی پتھر کاٹنے والا، پتھر کی چیزیں بنانے والا کاریگر، حجاب پردہ، آڑ، حیا، شرم یا لحاظ۔ کتبہ کسی عمارت یا مزار پر یا قبر کے سرانے لکھی ہوئی عبارت۔ بھانپ جائیں، سمجھ جائیں، قیاس کر لیں، اندازہ لگا لیں۔ مسلط یعنی پیچھے پڑا ہوا یا حاوی۔ تشریح: اس نثر پارے یا اقتباس یا عبارت میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ شریف حسین سنگ تراش کی دکان سے کتبہ لے کر چلا گیا۔ یہ اس کے لیے خوشی کا دن تھا۔ اب بڑے آدمیوں کی طرح اس کے نام کی تختی بھی بن چکی تھی۔ وہ بازار میں پہنچا تو کئی بار اس نے سوچا کہ کتبے پر لگے ہوئے اس اخبار کو اتار دے جو سنگ تراش نے اس کے گرد لپیٹ دیا تھا۔ وہ اس نے سنگ تراش کی دکان پر کتبہ دیکھ لیا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ ایک بار پھر اسے دیکھ لے کہ کتنی خوبصورتی سے اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ افسانہ نگار مزید لکھتے ہیں کہ جب شریف حسین کتبے پر سے اخبار ہٹانے کے بارے میں سوچتا تو ایک نامعلوم قسم کا پردہ اس کے آگے حائل ہو جاتا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک نظر نہ آنے والی طاقت اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ یہ طاقت اسے اخبار ہٹانے نہیں دیتی۔ ہو سکتا ہے وہ راستے میں چلتے ہوئے لوگوں سے ڈر رہا ہو۔ اسے اس بات سے ڈر لگ رہا ہو کہ کہیں کتبے پر اس کا نام لکھا ہوا دیکھ کر راہ چلتے لوگ اس کے ان خیالات کو نہ جان لیں جو کئی دنوں سے اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کے خیالات سے واقف ہو جائیں۔ وہ بڑا آدمی بننے تک ان خیالات کو چھپانا چاہتا تھا۔ 25واں نثر پارہ۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبہ کی دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بالائی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑے ہی لگائے جاتے ہیں۔ وہاں تھوڑا ہی لگائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر بھی پڑے۔
सबक का उन्वान है कतबा, मुसन्निफ का नाम है ग़ुलाम अब्बास। मुश्किल अल्फाज के मानी। कतबा यानी किसी इमारत मज़ार पर या कब्र के सिराने लिखी हुई इबारत। दिलकश यानी खूबसूरत या खुशनुमा, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, चुपके चुपके। कुफ्ल ताला, इंकिशाफ, इजहार या इफ्शा। उसके बाद है फाटक। फाटक कहते हैं बड़ा दरवाज़ा, आड़ या रोक को। नस्र पारा। इस नस्र पारे या इक़्तिबास की इबारत में ग़ुलाम अब्बास लिखते हैं कि जैसे ही शरीफ हुसैन ने घर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, फौरन कतबे के गिर्द लिपटा हुआ अखबार उतार कर फेंक दिया। फिर बड़े इन्हिमाक से अपना नाम देखने लगा। कतबे पर बड़ी खूबसूरती से उसका नाम कंदा किया गया था। अपना नाम देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो वाकई एक बड़ा आदमी बन चुका हो। गोया कतबे ने उसे अमीर आदमी बना दिया। वो कतबे पर लिखे हुए अपने नाम पर नजरें जमाए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों के जरिए ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। बालाई मंजिल पर उसका घर था। अपने घर के दरवाजे के सामने पहुंचकर वो कुछ देर के लिए रुक गया। उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने जेब से ताले की चाबी निकाली और ताला खोलने लगा। वो इस मकान में पिछले 2 साल से रह रहा था। अफसाना निगार मजीद तहरीर करते हैं कि अगरचे शरीफ हुसैन को इस मकान में रहते हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका था, मगर आज पहली बार उसे इस बात का इदराक हुआ कि उस बेचारे के घर के बाहर तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां वो अपने नाम का बोर्ड लगा सके। उसके घर के बाहर तो कतबा नस्ब नहीं हो सकता। जब उसको ये ख्याल आया तो उसकी सारी खुशी हसरत में बदल गई। वो उदास हो गया क्योंकि उसने जिस मकसद के लिए कतबा बनवाया था वो पूरा नहीं हो रहा था। शरीफ हुसैन ने मजीद सोचा कि अगर उसके घर के बाहर कतबा लगाने की जगह होती भी तो इस कतबे को वहां लगाना मुनासिब नहीं था। छोटे मकान के सामने कतबे नहीं लगाए जाते। कतबे तो बड़े मकान के सामने नस्ब किए जाते हैं, एक ऐसे मकान के सामने जिसका बड़ा सा दरवाज़ा हो, ताकि आते जाते लोग इस कतबे को देखकर साहिब मकान के मर्तबे का अंदाज़ा लगा सकें। छोटे मकान के सामने कतबा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस किस्म के मकानों पर लगे कतबे इंसान की अहमियत व वक़्त नहीं बढ़ा सकते। तो यहाँ अगर हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।